مجھے آج بھی 13 سال پہلے کی گلابی جاڑوں کی وہ رات یاد ہے۔ وہ میری شادی کی پہلی رات تھی اور فرشاد نے اس بات پر سخت غصے کا اظہار کیا تھا۔ مجھے مباشرت کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں تھی۔ بے بسی کے احساس سے بھی مجھے جھڑ آنی شروع ہو گئی تھی اور میں نے اسے مزید پیش رفت کرنے سے روک دیا۔ دفع ہو جاؤ، فرشاد نے کہا۔ جب تمہیں میری ضرورت ہو بتا دینا۔ میری ضرورت میری سمجھ میں نہ آیا، کیا جواب دوں؟ ہمارے ہاں مڈل کلاس میں لڑکیاں چھپ چھاپ کر کچھ جان لیتی تھیں، ورنہ انہیں مباشرت کے بارے میں یا کچھ اور پتہ نہیں ہوتا یا غلط پتہ ہوتا ہے۔ صبح نند نے مذاق سے پوچھا کہ رات کیا کیا؟ میں نے سچائی سے جواب دے دیا، کچھ نہیں۔ پہلے تو وہ سخت حیران ہوئی، پھر مجھے بتایا کہ اس کی شادی کی رات وہ صبح 4 بجے سب ہنگاموں اور رسموں سے فارغ ہوئے تو تب بھی اس نے اور اس کے شوہر نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس نے کہا کہ شروع میں تکلیف ہوتی ہے، بعد میں اچھا لگتا ہے۔ تکلیف کا سن کر مجھے اور ڈر لگا، مگر دوسری بات میں نے اپنے شوہر سے کہا، وہ ناراض ہونے کی بجائے جو چاہتا ہے کر لے، مجھے کوئی مزہ نہیں یاد، صرف ایک فقرہ یاد ہے۔ اس کارروائی کے دوران فرشاد نے مجھ سے پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ ہم 2 سال سے ایک آفس میں کولیگ تھے، مگر اس سے پہلے اس سوال کا خیال نہیں آیا تھا۔ 23 سال۔ میرا جواب سن کر اس نے بے رخی سے جواب دیا، جب ہی مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ جیسے تیسے ایک ناخوشگوار واقعے کی طرح بھی ہو ہی گیا۔ اگلی رات اس کی فرمائش تھی کہ میں الٹی لیٹ جاؤں۔ پھر اس کی ناراضگی کے خوف سے میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر وہ کیا کرے گا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جلدی سے تکلیف کی اذیت سے میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، جو میں نے تکیے میں منہ ٹھوس کر چیخنا شروع کر دیا، جو میں نے تکیے میں منہ ٹھوس کر دبانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے بڑی مصیبت سے اسے اپنے اوپر سے ہٹایا۔ فرشاد کو اپنی اتنی توہین محسوس ہوئی کہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور میں ساری رات روتی رہی۔ ہماری پسند کی شادی تھی، میں اسے بہت پیار کرتی تھی، لیکن فرشاد کی شادی تھی، میں اسے بہت پیار کرتی تھی، لیکن فرشاد کی شخصیت کا ایسا روپ بھی ہوگا۔ مجھے اپنی تذلیل کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا یہ وہ مباشرت جس کی خوشی میں اسے کبھی نہیں دے پاؤں گی اور نہ لطف کا ایک لمحہ اپنے لیے لے پاؤں گی؟ پھر یہ ہوتا کہ فرشاد نارمل طریقے سے سیکس تو کر لیتا، مگر 2 منٹ میں فارغ ہو جاتا اور میں یہ سوچتی رہ جاتی کہ کیا کروں۔ ہاں، اس کی خواہش ہوتی کہ میں الٹی لیٹوں۔ مجھے اس تصور سے بہت گھن آتی اور اسے میری رضامندی نہ ملنے پر مجھ سے نفرت ہو گئی۔ میں فرشاد کی شکر گزار ہوں کہ اس نے زبردستی نہیں کی۔ 6 فٹ کا خوش شکل برفانی ریچھ جو یا تو میرا خون پینا چاہتا تھا یا پھر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا ایسا ہوتا رہے گا؟ میری مثبت سوچ نے ابھی تک ایڑیاں رگڑنا نہیں شروع کی تھیں۔ کبھی میں فرشاد کے برفیلے رویے کو تھکاوٹ کا نام دیتی، کبھی الجھن کا، کبھی لاپرواہی کا، مگر مایوسی کے گہرے کھڈے میں گرنا ہی قسمت تھی۔ کیا کرتی؟ بہت ہی جلدی ہر ایک مشاہدہ کرنے لگی۔ عزیزوں، جاننے والوں میں خاص طور پر وہ کپل جن کی شادیاں میری طرح آگے پیچھے ہوئی تھیں، ان کی نظروں کا، ان کی باڈی لینگویج کا معائنہ کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میری خود میں سمجھ نہیں آتا میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، مگر لاشعوری طور پر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ دوسرے جنسی آسودگی کا لطف لے رہے ہیں کہ نہیں۔ دن بہ دن مجھے لگ رہا تھا کہ میں ندید ہوتی جا رہی ہوں۔ جیسے جیسے محرومی کا احساس مجھے پیچھے کی جانب دھکیلتا جاتا گیا، ویسے ویسے میں جواب مختلف غیر ملکی میگزین میں سیکس کے موضوع پر سوال و جواب بہت اشتیاق سے پڑھنے لگی تھی۔ شادی کے پہلے اور دوسرے 3-4 سال الجھن اور بے عزتی اور ذہنی انتشار کی کیفیت میں گزر گئے۔ ان گنت راتیں، سینکڑوں لمحے اسی انتظار میں کب میرا شوہر مجھ پر مہربان ہوگا۔ کبھی میں بستر کو چھوڑ کر قالین پر ڈھہ جاتی، کبھی بڑبڑاتی اور زاروں قطار روتی۔ پھر ایک روز تنگ آ کر میں نے وہ جرأت کر ڈالی جس کی مجھے خود امید بھی نہیں تھی۔ میں نے فرشاد کے کپڑے اتار دیے، جا بجا اور بے وجہ بہت سے پیار سے اس پر جمی برف پگھلانے کی ہمت کی، مگر یہ کچھ ایسے ہوا جیسے گہری نیند میں ڈوبا کوئی شخص پل بھر کو اپنی آنکھوں کھولے اور پھر خراٹے۔ توہین اور ناکامی نے میرا دماغ جیسے تہ بالا کر دیا۔ میں اپنی روح کو پتھر کا ہونے سے روک نہیں سکی۔ تہذیب، پرورش اور شرم و حیا والے معاشرے کے چھوٹے جال میں پھنس کر میں کسی سے بھی اپنے دل کا حال نہ کہہ سکی۔
دنیا کو دکھانے کو مسکراتی، فرشاد کے اچھے اچھے کھانے بناتی، گلدستوں میں پھول لگاتی، پھر تھک ہار کر کانٹوں کے بستر پر سو جاتی۔ بچپن سے سکھائی گئی شرم و حیا کا بڑا سامنا کھیلنے کے خوف سے میں نے اپنا منہ بند رکھا اور فرشاد نے ایک روح کی طرح امر بیل بن کر میرے وجود کی جڑوں کو اکھاڑ دیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی میرے جیسی عورتوں کو اپنی زبان کھولنے کی اجازت ملے گی؟